غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم واجب الاحترام مصلیان کرام و سامعین، آج جمعۃ المبارکہ کی اس مقدس گھڑی میں ہم سب اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت عظمیٰ ہم سب کو عطا فرمائی، اس نعمت عظمیٰ کی عطا پر ہم سب اپنے رب کے بے شمار شکر گزار ہیں۔ آئیے کچھ باتیں، چونکہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 جمادی الاخری کو خلیفۃ الرسول رازدار رسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تاریخ تھی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس جمعہ کی ملاقات میں آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے کچھ مفید باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پیشتر ہم سب مل کر پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر بڑی بڑی شخصیتوں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام بھی اپنے اپنے وقت میں اللہ کے حکم سے اس روئے زمین پر اس امت کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی نبی یا کوئی رسول اس روئے زمین پر تشریف لاتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ خاص بندوں کو منتخب فرماتا، جو بندے اس نبی کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرتے۔ لیکن نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی، جیسا کہ آپ نے بار بار تقریروں میں سنا اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ تمام کتب آسمانی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور تمام نبیوں نے حضور کے آنے کی بشارت اپنی امتوں کو دی، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ آپ کی صحابیت میں آنے والے تمام افراد، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، حضور کی زیارت سے شرفیاب ہوئے، جنہیں صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، ایسی جماعت کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل میں ہی فرما دیا تھا۔
کتب سماوی کے اندر تمام امتوں پر جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے ساتھ نازل فرمائی، ان تمام کتابوں میں جہاں حضور کی آمد کا تذکرہ تھا، وہیں حضور کے خاص صحبت میں رہنے والے، حضور کی صحابیت سے شرفیاب ہونے والے، بالخصوص وہ 4 یار جسے ہم خلفائے راشد کہتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، دوسرا نام جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور تیسرا نام جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور چوتھا نام جناب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام آتا ہے۔ یہ وہ 4 ہستیاں جنہیں خلفائے راشد کہا جاتا ہے، جنہیں 4 یار بھی کہتے ہیں۔ خاص ان 4 خلفائے راشد کا تذکرہ کتب سماوی کے اندر موجود ہے، جہاں حضور کی آمد کی خوشخبری دی گئی، اسی کتاب کے اندر ان خلفائے راشد کا تذکرہ بھی بطور عنوان موجود رہا۔ بالخصوص اس روئے زمین پر تمام اور انبیاء اور مرسلین کے بعد، تمام رسولان اعظام کے بعد، تمام انسانوں میں جو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مقام رکھنے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کتب سماوی کے اندر موجود تھا۔ آج بالخصوص جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کمزور باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لہجے کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر وہ مریادہ نہیں رکھتے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں اس حوالے سے بھی آپ کے گوشے گزار کی جائے، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی حضور کے یار غار نہیں بن گئے، یوں ہی صدیق اکبر نہیں بن گئے، یوں ہی رازدار رسول، رفیق رسول نہیں بن گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب روز ازل میں ہی فرما دیا تھا۔ جو بھی اہل حق رہے انہوں نے نشانیوں سے آپ کو پہچانا، آپ کی شناخت کی، آپ سے متعارف ہوئے، لیکن جو لوگ اس راہ سے نابلد رہے، اس راہ سے ناواقف رہے، جنہیں حق کی تلاش نہیں رہی، انہوں نے حقیقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ کو نہیں پہچانا۔ آج میں ذکر کروں کہ تمام صحابہ کرام کا جو مقام اور جو رتبہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام نے جس انداز میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیا اور آخری حد تک جد و جہد فرمائی، جتنے صحابہ کرام کے کارنامے ہیں وہ الگ الگ کتاب کے مکمل ایک عنوان میں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تمام صحابہ کرام کے جو کارنامے ہیں ان کو ذکر کرنا اگر پڑے تو اس کے لیے مکمل ایک کتاب کی ضرورت ہو، جو ہر صحابی کی ذات اور ان کے کارناموں کے حوالے سے ایک مکمل کتاب کی صورت میں لوگوں کے سامنے نظر آئے۔ چونکہ صحابہ کرام نے حضور کے لیے اور دین متین کے لیے جو خدمات انجام دی ہے وہ بھلانے کے قابل نہیں ہیں۔ انہیں اس دین سے اتنا پیار تھا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت کے لیے، اس دین متین کے لیے انہیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑا، انہوں نے وہ بھی چھوڑا، اپنے احباب، خاندان، قبیلے چھوڑنے پڑے، ان صحابہ کرام نے اسے بھی چھوڑا، جنگیں کرنی پڑی، جنگیں کی، دور دراز کا سفر کرنا پڑا وہ بھی کیا، بھوکا رہنا پڑا، بھوک بھی برداشت کی،
جتنی مشقتیں جتنے مصائب آئے اس راستے میں سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن دین متین کی خدمات میں ایک ذرہ برابر بھی کوتاہی یا غفلت کا کوئی بھی عنصر ان کی ذات میں موجود نہیں تھا۔ یہ پورے تمام صحابہ کرام کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے جو چند لفظوں میں نے ذکر کیا۔ لیکن ان تمام صحابہ کرام میں جو کام جناب حضرت عمر فاروق، جناب حضرت عثمان غنی، جناب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے انجام دیا، ان تمام صحابہ میں وہ سب سے ممتاز کام ہے۔ اور آپ کی شخصیت اس کردار میں سب سے ممتاز نظر آتی ہے۔ لیکن پھر ان تینوں عظیم شخصیتوں کے حوالے سے آپ غور کریں تو ان میں جو سب سے ممتاز شخصیت نظر آتی ہے، جن کے کارنامے سونے کے حرف سے لکھے جانے کے قابل ہے، سنہرے حرف سے لکھے جانے کے قابل ہے، وہ کارنامے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے دنیا میں رونما ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کل سرمایہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تھی۔ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف فرما دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کو صدیق اکبر کا خطاب ملا ہے تو یہ خطاب کسی انسان نے آپ کو نہیں دیا، یہ لقب کسی انسان نے آپ کی ذات کے ساتھ نہیں لگایا، بلکہ حقیقت میں یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ساتھ لگایا ہے۔ صدیق کا خطاب، صدیق کا جو لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ لگا ہے، تو یہ خطاب، یہ لقب یوں ہی نہیں لگا، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لقب کو نازل فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیات شاہد ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو متعین فرما دیا ہے۔ آج جو لوگ جو ضرورت سے زیادہ کمزور باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی ذات کے حوالے سے، وہ بغور سن لے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے جو شان، جو مرتبہ آج ہم سمجھتے ہیں، یہ شان اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول نے متعین فرمایا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے ابھی تلاوت کی سورہ زمر کی یہ آیت رب فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر کے آئے، وہ ذات جو سچ لے کر کے آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، حقیقت میں یہی ڈر والے لوگ ہیں۔ روح المعانی پڑھیں، دیگر تفاسیر پڑھیں، اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی۔ اور کیوں نازل ہوئی؟ یہ واقعہ سب جانتے ہیں کہ جب معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی، جن کے گھر سے حضور معراج کی رات تشریف لے گئے لامکہ کی طرف، حضرت ام ہانی خود اس کو بیان فرماتی ہیں، جس کو دیگر تفاسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے عنوان سے ذکر کیا گیا کہ جب معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، حضور جب مکہ تشریف لائے تو صبح ہوئی تو حضور نے مکہ کے لوگوں کو اپنے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا، مکہ کے لوگوں سے اپنے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا۔ کافر تو کافر تھے، ان تمام کفاروں کی جماعت نے حضور کے معراج کے واقعے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک موقع آیا، انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس واقعے کو نہیں مانتے، لیکن معاذ اللہ ہم اسی واقعے کے ذریعے سے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ کی زمین پر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی دانا، کوئی دانشمند شخص موجود نہیں ہے۔
وہ آپ کی دانشمندی کو، آپ کی فراست کو یہ کفار مکہ بھی بخوبی جانتے تھے، آپ کی دیانتداری کو بخوبی جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے، اچھا بات کرنے کا انداز دیکھیں، اس واقعے کو ایک جنرل طور پر بیان کیا۔ اس بدبخت کاذب شخص نے، ابو جہل نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کیا، عرش اعظم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، پھر جو ہے اللہ کے دیدار کے لیے گئے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے مختصر لمحے میں کوئی بندہ اتنا عظیم سفر کر سکتا ہے؟ تم تو ایک دانش مند شخص ہو، کیا یہ بات عقل میں سماتی ہے کہ کوئی بندہ رات کے اس مختصر لمحے میں، وہ بھی جس سفر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ایسا سفر کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ ممکن نہیں ہے، بظاہر تو کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ کہا کس نے ہے، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ جب ابو جہل نے دیکھا کہ بات میرے فیور میں آ رہی ہے، کہ ابو بکر جیسی شخصیت بھی اس واقعے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، تو ابو جہل نے موقع دیکھا، اس نے کہا کہ یہ بات اس شخص نے کی ہے کہ جن کی نبوت کی تم تصدیق کرتے ہو، جن پر تم ایمان لا چکے ہو، جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو، جن کے ہر بات کی تم تصدیق کرتے ہو، اسی نبی کے دعویٰ کرنے والے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ رات کے اس مختصر لمحے میں نے معراج کے سارے واقعات کو ذکر کر کے کہا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا کہ یہ دعویٰ حضور نے کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جواب دیا کہ ابو جہل سن لے، اگر کسی عام شخص کے بارے میں یہ بات ہوتی تو کسی کے عقل میں یہ بات سمانے والی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا یا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب حضور نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، میرے محبوب نبی نے کہا ہے، تو سنو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ میں صبح و شام ان کی ذات کے حوالے سے ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جس کو کائنات میں اللہ کے رسول کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، تو ہم جب صبح و شام اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اگر وہ کہے کہ میں رات کے مختصر لمحے میں نے یہ سفر کیا ہے، تو ابو بکر اس کی کیوں تصدیق نہ کرے، اسے کیوں تسلیم نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تصدیق فرمائی، تو یہیں سے حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صدیق کا خطاب عطا فرمایا۔ تو یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ایک بات ذکر کی جاتی ہے عام طریقے سے، جو آج کی رافضیت، جو نئی رافضیت جو پنپ رہی ہے، رافضیت کا دور تو پہلے بھی تھا، لیکن آج ایک نئی رافضیت پنپ رہی ہے، جو طرح طرح کی باتیں بالخصوص صحابہ کرام کے حوالے سے، بالخصوص جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں یہ بات ذکر کر دوں جو میں نے اپنی تقریر کے تمہید میں کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب حضور کی صحابیت کے لیے یا حضور کی نیابت کے لیے یا حضور کے وصال ظاہر کے بعد حضور کا خلیفہ بننے کے لیے یہ کسی اور نے اس کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل میں ہی اس کا انتخاب فرمایا، اور اس کی تصدیق دیگر کتب سماوی کے اندر موجود ہے۔ آپ روایتیں پڑھیں، تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ بڑی مستند حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے یہ واقعہ۔ اس کے علاوہ دیگر کتب سیرت کے اندر یہ واقعہ بڑے مستند حوالے سے مذکور ہے۔ ابن الغاوہ جو سب سے مستند کئی جلدوں پر مشتمل تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مستند راویان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت بیان کرتے میں آپ کو بتا دوں کہ کتب سماوی کے اندر کس انداز میں یہ باتیں موجود تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان نبوت فرمایا مکہ کی سرزمین پر. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں موجود نہیں تھے. آپ مکہ میں موجود نہیں تھے. آپ یمن کے سفر پہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. چونکہ آپ کو مکہ کے حالات کا اس وقت علم نہیں تھا کہ حضور نے کس چیز کا اعلان فرمایا ہے. جب آپ یمن کے سفر پہ تھے، اسی درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پہ کوہ صفا کی چوٹی سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا. اسی درمیان جو واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ آپ نے مختصر انداز میں بار بار سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کے نکات کو میں آپ کے سامنے رکھوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی سرزمین پر سفر تجارت کی غرض سے موجود ہیں. اسی درمیان آپ کی ملاقات عیسائیوں کے ایک بڑے پادری، ایک شیخ سے ہوتی ہے، جس کا نام روایت کے اندر ازد بھی بتایا گیا اور ایک لغت کے اعتبار سے ازد بھی بتایا گیا. بہرحال ایک شیخ سے ملاقات ہوئی جو کتب سماوی کا بڑا علم رکھتا تھا اور پورے یمن کے اندر جن کے علم کا ایک سکہ تھا، لوگ ان کے علم کا لوہا مانتے تھے. اس شیخ کی ملاقات جناب حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی. یہ اس وقت کی کہانی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات نہیں معلوم کہ حضور نے مکہ میں کس چیز کا اعلان فرمایا. اب یہاں پہ دیکھیں ملاقات ہوئی اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق پر اس شخص کی نگاہ پڑی، اس شیخ کی نگاہ پڑی، اس نے بغور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے اس نے سوالات کیے. سب سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا، احسبک حرمیا، مجھے لگتا ہے کہ تم حرم کے ہو، یعنی مکہ کے رہنے والے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں نام، ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا. ایک جستجو تھی، ایک تلاش تھی اس بندے کی نگاہ میں. اس نے دوسرا سوال کیا، احسبک، میں گمان کرتا ہوں، انت قرشیا، مجھے لگتا ہے کہ تم خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق بڑے متحیر ہوئے، لیکن پھر آپ نے جواب دیا کہ نام، ہاں میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے پھر تیسرا سوال کیا، احسبک، میں گمان کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انت تیمیا، مجھے لگتا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم خاندان قریش کی ایک شاخ بنی تیم سے ہو. تمہارا تعلق خاندان قریش کی ایک شاخ بنی تیم سے ہے، تم تمیمی ہو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تیسرے سوال کا بھی جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نام، انا من تیم ابن مرہ، ہاں ضرور، بالکل تم نے جو کہا وہ سچ ہے کہ میں خاندان قریش، قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم سے ہوں. اللہ اکبر. جب یہ تینوں سوالات کے جوابات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیا تو دینے کے بعد اس شیخ نے، اس پادری نے جو کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو، تین چیزیں تو میں نے دیکھ لی، تین سوالات کیے جس کی تصدیق تو میں نے کر لی ہے. ما بقیت لی فیک واحدۃ، لیکن میرے نزدیک کچھ نشانی ابھی باقی ہے، یعنی ایک نشانی ابھی باقی ہے جس کی تصدیق ابھی تک آپ نے نہیں فرمائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، قلت لہا، میں نے اس سے کہا، ما ہی، وہ نشانی کیا ہے؟ تین سوالات تم نے کیے. تم نے کہا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو، میں نے کہا کہ ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں. تم نے کہا کہ تم خاندان قریش سے ہو، میں نے کہا کہ ہاں میں خاندان قریش سے ہوں. تم نے کہا کہ تم خاندان قریش کی شاخ بنی تیم سے ہو، میں نے کہا کہ ہاں میں بنی تیم سے ہوں. تین سوالات تم نے کر لیے، اب بچا کیا ہے؟ وہ کون سی نشانی ہے جس کی تجھے تلاش ہے، جس کی تجھے جستجو ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ اکشف لی عن بطنک، وہ نشانی یوں ہی پتہ نہیں چلے گی. سب سے پہلے آپ کو اپنے پیٹ سے کپڑے ہٹانے ہوں گے. آپ اپنے پیٹ سے کپڑے ہٹائیں، اپنا پیٹ دکھائیں، تب وہ ایک نشانی مجھے پتہ چلے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے پیٹ سے کپڑے نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ کس وجہ سے تم میرے لیے یہ تحقیق کر رہے ہو. میری ذات میں کس چیز کی تجھے جستجو ہے، کس چیز کی تجھے تلاش ہے،
کیوں میری تحقیق کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس پادری نے جو جملہ کہا جو میں نے تمہید میں کہا تھا، اس پادری نے کہا کہ سنو، میں یہ تلاش یوں ہی نہیں کر رہا، انی اجدو فی علم صحیح ہے، میں نے علم صحیح کے اندر کچھ نشانیاں پائی ہے۔ کس کی؟ کہ انا نبی یبعثو فی الحرم، ان قریب مکہ شریف کے اندر، حرم کعبہ کے اندر ایک نبی اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، یعاونو علی امرہ فتن و کہل، اور ان کے اس کام پر، ان کی اس ذمہ داری پر جو ان کو تعاون کریں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ مشکلات میں ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان میں سب سے پہلے ایک جوان ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر شخص ہوگا۔ اور وہ ادھیڑ عمر شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے، اس کے اندر میں وہ 3 نشانیاں پاتا ہوں جو کتب سماوی کے اندر مذکور ہے، علم صحیح کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ وہ 3 نشانیاں جو ذکر کی گئی ہے، وہ تینوں نشانیاں میں نے آپ کے اندر دیکھ لی ہے، لیکن 2 نشانی ابھی بچی ہوئی ہے۔ اب وہ 2 نشانی یہ ہے کہ فوق سرتہ شامۃ وعلی فخذہ الیسری علامۃ، کہ ان کے ناک کے اوپر ایک تل کا نشان ہے اور ان کے بائیں جان کے اوپر ایک علامت ہے۔ تو میں جان کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ناک کے اوپر کا تل تو دیکھ سکتا ہوں۔ 3 نشانیاں میں نے پالی ہے، 3 نشانیوں کی آپ نے تصدیق کر دی ہے، لیکن ایک نشانی مجھے دکھا دے تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس شخص کو تلاش کر لیا ہے، اس عظیم المرتبت ذات کو تلاش کر لیا ہے جو نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں میں شریک ہوں گے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی زندگی میں ان کے ساتھ مدد کریں گے، ان کو تعاون کریں گے، ان کے پیغامات کو روئے زمین کے چپے چپے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے جھنڈے کو روئے زمین کے چپے چپے پہ لہرائیں گے، اس کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد کو وہ صرف کریں گے، اپنی محنتیں اس کی بارگاہ میں صرف کریں گے۔ میں ایسی ذات کو تلاش میں نے کر لیا ہے تاکہ وہ نشانی مجھے پتہ چل سکے۔ جب اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اٹھا دیا، اور جیسے ہی کپڑا اٹھایا اور اس تل پر جو ناف کے اوپر جو نشانی کے طور پر تل تھا، اس تل پر جب اس شیخ کی نگاہ پڑی ہے تو وہ پکار اٹھا، انت انت ورب الکعبہ، انت انت ورب الکعبہ، قسم خدا کی، رب کعبہ کی قسم، وہ تم ہی ذات ہو جو نبی کے ساتھ کل کھڑے رہو گے۔ اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم ان کے ساتھ کھڑے رہنا تو کبھی بھی اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ علیہ السلام کی مصاحبت لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے۔ آج لوگ بات کریں، کمزور باتیں کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور یہ کہیں کہ انہوں نے کسی کا حق مارا، معاذ اللہ، یہ تو انسان کے تصور میں بھی، یہ تو انسان کے دل پر جو خطرات گزرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کام ہم نے یا کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل میں ہی یہ انتخاب فرما دیا۔ حضور کا رازدار بننا، حضور کے بعد خلافت اور نیابت کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کو سنبھالنا یہ عام بات تو نہیں ہے، یہ عام بات تو نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے پہلے انتخاب فرما لیا تھا۔ جو دوسری چیز یہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تشریف لائے واپس اس سفر سے، تو چونکہ مکہ میں اس وقت آپ موجود نہیں تھے، یہ سارا واقعہ یمن کے اندر ہوا۔ جب آپ تشریف لائے تو مکہ کے صدر دروازے پر جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی وہ ابو جہل سے ہوئی، چونکہ ابو جہل بدبخت ہر وقت تاک میں لگا رہتا تھا۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، اپنے وفد کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اس نے کہا کہ ابو بکر، معاملہ یہ ہے کہ مکہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، ہم نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، چونکہ صاحب رائے شخص اگر کوئی ہمارے درمیان ہے تو وہ آپ ہیں۔
انتل نہایا و انتل کفایا، یہ لفظ استعمال کیا ابو جہل نے، یہ جھوٹ تھا اس کا، اس نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اپنے فریب میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ انتل نہایا و انتل کفایا، آپ ہی کی ذات پر منحصر ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں ہم سب مان لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم سے ملاقات تو ہو گئی، میں ذرا ان سے بھی مل لوں، پھر میں کوئی فیصلہ سناؤں گا کہ فیصلہ میرا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل تو حق کی جانب پہلے ہی سے مائل تھا۔ سارا واقعہ جو یمن کے اندر وجود میں آیا، یہ سارا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، یہ کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، حق کی جانب آپ کا دل پہلے ہی مائل تھا۔ جب حضور کو تلاش کرتے ہوئے جب کاشانہ خدیجہ الکبریٰ کے پر پہنچے تو پتا چلا کہ حضور حضرت خدیجہ کے گھر میں موجود ہے۔ دروازے پر دستک دی، اپنے آنے کی خبر دی، حضور باہر نکلے۔ اچھا انداز دیکھیں، اگر کسی بندے کو کسی پر یقین کامل ہونا تو پھر اس کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ تمہید میں نہیں جاتا، وہ بات کو گھماتا نہیں۔ اگر ہمارا بھروسہ، چونکہ ہم لوگ جس معاشرے میں بستے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں اگر اپنی رکھنی ہو کسی کے سامنے تو اگر وہ بندہ ہمارا بڑا قریبی ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر مان ہے، تو وہ تمہید میں نہیں جاتا کہ وہ بات پہلے گھمائے، چاروں طرف سے گھمائے پھرائے، پھر باتیں کرے، پھر اصل مدے پہ آئے، نہیں، وہ اپنی بات پہلے ہی رکھ دیتا، اسے پتا ہے کہ یہ میری بات کا بھرم رکھ لے گا، یہ میری بات کا بھرم رکھ لے گا، یہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی پر بھروسہ نہ ہو، کسی پر مان نہ ہو تو بندہ پہلے تمہید باندھتا ہے، گول گول باتیں کرتا ہے، پھر ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بات رکھتا ہے۔ حضور کو کتنی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق سے، اب سمجھنا حضور کو کتنا مان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا اس کے سامنے کوئی نہ کوئی رکاوٹ موجود تھی، اس کے پاس تردد اور شک کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود تھا، لیکن ایک ذات وہ تھی جس کو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو ایک لمحے ہم نے اسلام پیش کیا، دوسرے لمحے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا۔ اور ایک مقام پہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر کسی حتمی جنتی کو دیکھے جو یقیناً جنتی ہے تو وہ کسی اور کو نہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، وہ میرے ابو بکر کو دیکھے۔ یہ مان تھا، یہ ناز تھا حضرت ابو بکر صدیق پر حضور کو۔ اب دیکھیں جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب حضور تشریف لائے تو حضور نے تمہید نہیں بانی، حضور نے ڈائریکٹ جملہ کہا جو تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا، اے ابو بکر میں تمہید میں نہیں جاتا، میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں کہ میں تمہاری طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا اور کائنات کے تمام انسانوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا، کائنات کے تمام انسانوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جب یہ جملہ حضور نے فرمایا تو جملے کا انداز دیکھے، کوئی تمہید ہے، کوئی گول گول باتیں ہیں، ڈائریکٹ مدعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق پر حضور کو مان تھا، حضرت ابو بکر صدیق سے حضور کی انتہا درجے کی یہ محبت تھی کہ ڈائریکٹ اپنا مدعا رکھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جملہ وہاں پہ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول، آپ نے کہا کہ ماں دلیلوں کا، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے ان کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے تردد نہیں کیا، انہوں نے تردد نہیں کیا، انہوں نے کوئی شک کا اظہار نہیں کیا، ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے کہ فرمائیے، عرض کرتے ہیں کہ ماں دلیلوں کا، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو یہاں پر جو میں نے نقطے پڑھے ہیں کتابوں کے اندر وہ ذکر کر دوں میں کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سوال کیا حضور سے نبوت کی دلیل مانگی، وہ اپنے لیے نہیں مانگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل تو پہلے ہی حق کے لیے کھل چکا تھا، آپ کا دل تو پہلے ہی حق کی جانب مائل تھا۔ یہ دلیل وہ فیصلہ سنانے کے لیے تھی جس کا انتظار ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو جہل کو کہا تھا آپ نے کہ میں ملاقات کر کے آتا ہوں پھر میں فیصلہ سناؤں گا، تو یہ دلیل جو تھی وہ اس فیصلے کے لیے تھی جو ابو جہل کے سامنے آپ کو کرنا تھا۔
اور جب دلیل مانگی نا تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ یا ابا بکر تم دلیل مانگتے ہو, تمہارے لیے الشیخ الذی لقیت فی الیمن, تیرے لیے وہ دلیل کافی نہیں ہے تو تم نے یمن میں ایک شیخ سے ملاقات کی. اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کم من شیخ لقیتہ بالیمن, میں نے تو یمن میں بہت سارے شیخ سے ملاقات کی ہے, کون سے شیخ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الشیخ الذی افادک فی الابیات, میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں کہ جس سے ملنے کے بعد انہوں نے کچھ اشعار میری شان میں لکھے تھے جو تجھے عطا کیا تاکہ وہ تم میری بارگاہ میں پیش کر دے. جب اتنا جملہ کہا نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, عرض کیا کہ ہاتھ یا رسول اللہ ابایعہ کا, یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. ابوبکر ایمان لانے کو تیار ہے, ابوبکر ایمان لانے کو تیار ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ جب میں ایمان لانے کے بعد وہاں سے لوٹا تو لوٹنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مکہ کی سرزمین پر میرے ایمان لانے سے جتنی خوشی حضور کو ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں ہوئی. اتنا خوش ہوئے حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان لانے سے. اور پھر آپ نے آ کر کے جو ہے ابو جہل کو فیصلہ سنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تصدیق کرتے ہیں وہ حق ہے, اس لیے کہ واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر نہیں ہوتے تو وہ غیب کی باتیں نہیں بتاتے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اچھا, یہاں پر ایک نقطہ تو میں ضرور ذکر کروں گا ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اندھیری تحریر سے یہ لکھتے ہیں کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے معاذ اللہ. ارے بدبخت تو دیکھو, کائنات کا وہ پہلا عقل مند اور دانش مند شخص جو ایمان لاتا ہے سب سے پہلے, جو کائنات کے اندر انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتا ہے, جس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں, انہوں نے جب نبوت کی دلیل مانگی ہے تو سب سے پہلی دلیل ان کو علم غیب کی دی گئی ہے. سب سے پہلی دلیل جو دی گئی ہے وہ علم غیب کی دی گئی ہے. کہاں یمن ہے, کہاں مکہ ہے, کہاں وہ شیخ ہے, کہاں حضور ہے. جس شیخ سے حضور کی ملاقات نہیں ہے, ان کی باتوں کا حضور کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ کس شیخ سے ملاقات ہوئی, یہ بھی بتا دیا کہ کیا باتیں ہوئی, اور یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے میرے لیے کیا پیش کیا ہے. تو سب سے پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علم غیب کی دلیل دیکھ کر کے ایمان لایا. پھر اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب ہے, تو سب سے پہلے وہ اپنے عقل کا بھی علاج کرائے اور اپنے ایمان کی خیر منائے. تو یہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. باتیں نہیں ہے, باتیں بہت زیادہ ہے لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے. اتنا یاد رکھنا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں جو آج رافضیت کی دنیا اس ذات کے لیے استعمال کرتی ہے جہاں پر استعمال کرنا نہیں ہے, لیکن میں اس ذات کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پر استعمال کرنے کا یہ حق ہے کہ اگر واقعی کوئی حضور کا نائب بن کر اور خلیفۃ الرسول بلا فصل بن کر, میں اسی جملے کی بات کر رہا تھا. لوگ کئی اور باتیں کرتے ہیں نا, کسی جو ہے کہ وہاں خلیفۃ الرسول بلا فصل نہیں. اگر کوئی خلیفۃ الرسول بلا فصل بن کر اس روئے زمین پر زندگی گزارا ہے تو اس ذات کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نے خود ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب کوفہ کے اندر آپ اپنے جو ہے دور خلافت میں جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو کسی نے پوچھا تھا کہ علی تمہارا تو حق تھا خلافت کا, تم خاندان رسول سے تھے, تو تم نے کیوں نہیں خلافت لی؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی ڈرپوک ہے, علی بزدل ہے؟ اگر واقعی حضور نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا ہوتا تو میں ابو بکر کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر میں ان کو ممبر سے نیچے اتار کر میں خطبہ جو ہے جمعہ میں پڑھتا, اگر حضور نے ایسا کچھ وعدہ کیا ہوتا. لیکن میں نے خود دیکھا کہ جب حضور اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالصلاۃ, اے لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کی. وہاں پر میں بھی موجود تھا, حضرت عباس بھی موجود تھے. اگر حضور نے اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے لوگوں کی نماز کے لیے اگر ابو بکر کو امام بنایا, اسی وقت ہم نے تسلیم کر لیا کہ حضور نے جب دین کے معاملے میں ابو بکر کو امام بنا دیا ہے تو دنیا کا امام بھی ہمارا ابو بکر ہوگا. یہ الفاظ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہیں. تو یاد رکھنا خلافت راشدہ میں سب سے پہلا مقام
حضرت ابو بکر صدیق کا، دوسرا مقام جناب عمر فاروق کا، تیسرا مقام جناب عثمان غنی کا، اور چوتھا مقام جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ اور ذاتی فضیلت کی بات کریں تو سب کی اپنی اپنی ذات الگ الگ مسلم ہے، ان کے فضائل و مناقب ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، لیکن جہاں فضیلت کی بات آئے گی تو وہاں پر سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ یہی ذہن میں رکھنا، یہی اسلام کا نظریہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزارے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان ہے، کچھ ذکر کرنا۔ آپ سب ایک ذات کو پہچانتے ہوں گے جو بڑی عظیم ذات ہے اس زمانے میں، جو دین متین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، جناب مولانا نعمان اختر فائق الجمالی صاحب قبلہ۔ ان کے والد گرامی وقار ملت جناب حضرت مولانا جمال صاحب قبلہ، جن کی خدمات آج نوادہ، اس کے علاقے، اس کے مضافات میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے دین مدین کی خدمت کی، آج ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں۔ انہی کے ایک بیٹے مجلے صاحبزادے جن کا نام محمد برہان اختر ہے، جو بہت زیادہ بیمار ہے، جن کا آپریشن ہوا ہے، اور ان کے کچھ اعضاء کو ایگزامینیشن کے لیے دیگر جگہوں پہ بھیجا گیا ہے، اور بہت مشکل حالات میں ہے۔ اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بندے کے لیے کہ جن کے والد گرامی کی خدمات دین مدین کے حوالے سے اتنی اجاگر ہے، دنیا کے سامنے جگ ظاہر ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔